ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں تھوڑی حرام کماتا ہوں، یہ سب تو عنوان یہ مولوی صاحب کیا لے کے بیٹھے، وہ جو حرام کاروبار کرتے ہیں وہ تو مسجد میں ہے نہیں، یہ کدھر حلال و حرام کی بحث کرنے آ گئے؟ میں تو گورنمنٹ سرونٹ ہوں حضرت، میرا تھوڑی حرام کاروبار ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ جو شراب جوا سٹا چلا رہے ہیں وہ تو حرام کر ہی رہے ہیں، ہماری روزی بھی حرام ہو سکتی ہے۔ اب اس کو سننا جو اس لیے کہ جو سٹا جوا چلا رہے ہیں، جو شراب بیچ رہے ہیں، جو نشہ بیچے، جو ڈرگ بیچ رہے ہیں، یہ سب لوگ تو ادھر مسجد میں آنے سے رہے، ان سے بھی کوئی بات نہیں، بات ان سے ہے جو حلال کے نام پہ حرام کر رہے ہیں، حلال کے نام پہ جن کا لقمہ حلال کے نام پہ حرام ہو رہا ہے۔ اب سمجھنا، آپ گورنمنٹ ٹیچر ہے، سرونٹ، حکومت آپ کو 8 گھنٹے کی تنخواہ دیتی ہے، اس میں آپ کو پڑھانا ہے، آپ زبردستی پڑھائی کے وقت میں بچوں کو پڑھانے کے بجائے 2 منٹ آپ موبائل کے اندر واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، تو پڑھائی کے وقت میں جو 2 منٹ آپ نے واٹس ایپ پر موبائل میں ٹائم لگایا، فقہا فرماتے ہیں اس وقت کی تنخواہ آپ کے لیے حلال نہ ہوئی۔ کوئی آسان تو نہیں ہے دین، کوئی کھیل تو نہیں، تماشا تو نہیں ہے۔ آپ 6 گھنٹے کمپیوٹر کی سروس کے لیے لگے، آپ کو 6 گھنٹے کمپیوٹر پہ کام کرنا تھا، 1 گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد آپ سو گئے، فقہا فرماتے ہیں وہ 1 گھنٹے کی تنخواہ تمہارے لیے حلال نہ ہوئی۔ کدھر ہے آپ؟ اسلام اسلام ہے، شریعت شریعت ہے، وہ سود جو حرام ہے وہ تو حرام ہے ہی، یہاں جو حلال کے اندر حرام کو شامل کیا جا رہا ہے، ہم حلال کے نام پہ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قیاس کر لیجئے، اگر کوئی جاگلی ہے، جاگلی کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ جاگلی کہتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ وہ جو بندہ رات کو جگتا ہے اور جو وہ پہرے داری کرتا ہے، گورکھا کہتے ہیں، اس نے کہا میں 8 گھنٹے بستی کی پہرے داری کروں گا، 2 گھنٹے رات کو وہ سو گیا، 2 گھنٹے کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہو گئی، حلال نہیں۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ کے بندو، اب مجھے بتاؤ، کیا کبھی جاگلی یہ تصور کر سکتا تھا کہ میری تنخواہ بھی حرام ہوگی؟ کیا کمپیوٹر آپریٹر کبھی یہ تصور کر سکتا تھا کہ میری تنخواہ بھی حرام ہوگی؟ گورنمنٹ ٹیچر کبھی تصور کر سکتا تھا کہ میری تنخواہ بھی حرام ہوگی؟ بتائیے، ہم تو اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل میں اس کے مسائل سیکھنا، سیدنا فاروق اعظم درہ لے کر کے چلتے تھے مارکیٹ میں، فرماتے تھے جو حرام و حلال کے مسائل نہیں جانتا میں اس کو بازار میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام، عیب چھپا کر کے چیز بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے، جھوٹ بول کر یہ بھی جائز نہیں ہے، ملاوٹ کر کے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جہاں عرف میں ملاوٹ کا معاملہ ہو ایک الگ بات ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے حلال کی طرف آئیے۔ جب بندہ حلال اور پیور حلال پہ آتا ہے تو پھر اولاد بھی ویسی کوالٹی والی پیدا ہوتی۔ اسلامی معاشرہ کے جلسے کچھ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ جو حلال، اگر اس قوم کی روزی حلال ہو جائے، دیکھنا پھر کیا رنگ چڑھتا ہے۔ بڑے بڑے ولیوں کے بچے بگڑ گئے، وجہ کبھی بھول سے کوئی لقمہ پیٹ میں چلا گیا۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن 2 باتیں بیان کر کے حرام اور حلال دونوں پر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، نام نہیں لوں۔ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، انہی سے آگے بڑھے، ایک تو امام حسین سے بڑھے، ایک ان سے بڑھے۔ ان کا بیٹا تھوڑا مستی اور لوگوں کے معاملات کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ ایک بھیشتی جا رہا تھا، اس کے مشکیزے پہ تیر چلا دیا، اس کا مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا بھیشتی کا۔ لوگوں سے اس نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ وہ فلاں کا بچہ ہے۔ وہ سیدھا گیا، سرکار آپ کے بچے نے ایسا کیا۔
اب بچے شرارتی ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو ڈانٹ پیٹ کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, لیکن وہ تھے اللہ کے ولی, بڑے بزرگ تھے. انہوں نے سوچا یہ بچہ یہ سب بدماشی کر رہا ہے, میری کیا مسٹیک. پورا غور کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بیوی کے پاس گئے, کیا مسٹیک کی تھی کھانے میں, کیا مسٹیک کی تھی بتاؤ, جب یہ پیٹ میں تھا کیا گڑبڑ کی تھی کھانے میں. بیوی نے بہت کہا کچھ بھی نہیں, کہا بتاؤ ورنہ سزا ملے گی. تو بہت غور کیا تو کہا حضرت بات یاد آ گئی. کیا؟ کہا بات یہ تھی کہ لوگ بصرہ سے گزر رہے تھے, انگور کے تاجر, تو انہوں نے سوچا کہ بصرہ میں قیام کرنا ہے تو سامان کہاں رکھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم سے زیادہ متقی تو کوئی ہے نہیں, اور جگہ چوری کا اندیشہ ہے, ہم متقی لوگ ہیں, یہاں چوری نہیں ہوگا. تو انہوں نے ہماری خانقاہ میں رکھ دیا, ہمارے گھر میں رکھ دیا. تو میں مراد سے تھی, میرے پیٹ میں بچہ تھا, انگور کی خوشبو نے مجھے بے چین کیا, تو سوچا کہ انگور کھا لوں. سوچا اتنے بڑے ولی کی, اتنے بڑے بزرگ کی بیوی ہوں, انگور چوری کیسے کروں, چوری کرنا تو حرام ہے. سوچا چوری بھی نہ کروں اور لذت بھی مل جائے. تو میں کپڑا سل رہی تھی, میرے ہاتھ میں سوئی تھی, وہ سوئی میں نے انگور میں چبوئی, اور چبونے کے بعد سوئی کے ناکے پہ جو انگور کا رس آیا وہ چوس لیا. بس اتنا سا انگور کا رس چوسنے کی وجہ ہے کہ یہ بچہ ہمارے گھر میں بدماش پیدا ہوا, نافرمان پیدا ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اتنے بڑے بزرگ کی بیوی اگر انگور کا رس اس کے مالک کی کتنا ہوگا, سوئی کے ناکے پہ کتنا رس آتا ہے مجھے بتائیے. اگر وہ پیٹ میں چلا جائے تو اتنے بڑے گھرانے کا بچہ ماں باپ کا نافرمان اور بدماش پیدا ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, جو پورا سب کچھ کھا رہے, حرام ہی کھا رہے ہیں, نہ ذبیحے کا عطا پتہ ہے, گاڑیوں سے کھانا خریدتے ہیں, ہوٹلوں سے خریدتے ہیں, ذبیحے کا کوئی عطا پتہ نہیں. پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, کس طرح آ رہے ہیں, کچھ عطا پتہ نہیں. کھاتے جاؤ.